ای ٹی وی کے تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا نسبیہ ہے ہود بن خالد بن ارفشد بن سام بن نوح۔ طوفان نوح اور کفار کی ہلاکت کے بعد اولاد نوح ہی بچی تھی، پھر آگے چل کر آپ کی اولادوں میں سے بھی سرکشی پر اتر آئے۔ ان کی طرف اللہ نے پیغمبر بھیجے، لیکن ان کو جھٹلانے والے نیست و نابود ہو گئے۔ آگے چل کر ان میں سے 2 لوگ زندہ بچے، دونوں ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے، ایک عاد اور دوسرا سمود۔ عاد کا نسب یہ ہے عاد بن اوز بن ارم بن سام بن نوح، اسی کی نسل کو بعد میں قوم عاد کہا گیا ہے۔ یہی وہ عاد اولا ہیں جن کی آبادیاں شہر عمان اور حضر موت کے درمیان سرزمین احقاف میں واقع تھیں۔ اسی جگہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ احقاف میں ارشاد فرماتے ہیں، اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی۔ ناظرین محترم، طوفان کے بعد اثر نوح بتوں کو پوجنے والی یہی سرکش قوم ہے۔ انہوں نے اپنی عبادت کے لیے 3 بت بنا رکھے تھے، صد، سمود اور ہر۔ قرآن کریم میں یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ بڑی سرکش اور باغی و نافرمان قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ یہ بہت ہی مالدار تھے۔ ان کی اسی معاشی و اقتصادی ترقی نے ان کو سرکش بنا دیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو دین کی طرف بلانے کے لیے فرمایا، بھلا تم ہر اونچی جگہ پر جو بیکار نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو۔ اس نے تمہیں 4 پایوں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے۔ مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں دین کی طرف بلانے کی بہت کوشش کی، انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا اور اس کے عذاب سے ڈرایا، اور فرمایا، اے قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پہ موسلا دھار مینا برسائے گا اور تمہاری طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گنہگار بن کر زندگی نہ گزارنا۔ لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا اور ان کی سرکشی بڑھتی گئی، اور وہ آپ کی دعوت پر جھکنے کے بجائے آپ کی عداوت پر اتر آئے۔ ہمارے لیے یکساں ہے، ہم پر کوئی عذاب نہیں آنے والا۔ ناظرین و سامعین، ان کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے ان پہ 3 سال تک مینا نہیں برسا اور وہ شدید پریشانی میں آ گئے۔ اس وقت کا رواج تھا، کوئی مشکل آتی تو بیت اللہ کا واسطہ دے کر دعا کرتے۔ اس وقت بھی ان میں سے ایک وفد کو بیت اللہ کے پاس دعا کے لیے بھیجا گیا، لیکن وہ وہاں پہنچنے سے پہلے 1 ماہ تک بیچ میں ہی ٹھہر گئے اور شراب نوشی اور دیگر خرافات میں مشغول ہو گئے۔ پھر 1 ماہ بعد قوم کا خیال آیا تو جا کر دعا کی۔ بس دعا کرنے کی دیر تھی کہ آسمان پر 3 بادل نمودار ہوئے، سرخ، سفید اور سیاہ، اور ایک آواز آئی کہ اپنی قوم کے لیے ایک بادل لو۔ انہوں نے فوراً سیاہ بادل کا انتخاب کیا، چنانچہ سیاہ بادل ان پر چھا گیا۔ قوم خوش ہو گئی کہ دیکھو کیسے دعا قبول ہوئی، لیکن ہود علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے بادلوں سے ہوائیں چلیں جس نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ بس حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے محفوظ رہے، اور ان پہ یہ ہوائیں 7 دن اور 8 راتیں چلتی رہیں، جس نے سب کو ہلاک کر ڈالا۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام اس کے کچھ سالوں بعد جوار رحمت سے جا ملے۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے حضرت ہود علیہ السلام کی قبر مبارک کے بارے میں۔
جی ہاں ناظرین، اس کے بارے میں 2 اقوال ہیں۔ نمبر 1 ہجر موت کے علاقے شہر میں ہے، اور نمبر 2 مکہ میں ہے، جبکہ بعض نے دمشق میں بھی بتایا ہے۔ امام طبری اپنی تاریخ طبری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عامر بن وائل کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ ہجر موت کے ایک آدمی سے کہہ رہے تھے، کیا تم نے ہجر موت کی سرزمین میں فلاں جگہ ایک سرخ ٹیلہ دیکھا ہے جو سرخ ریت اور سرخ مٹی والا ہے، اور وہاں پیلو آور بیری کے درخت ہیں؟ اس نے کہا، امیر المومنین، آپ تو اس جگہ کا حال ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے آپ نے دیکھ رکھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، میں نے دیکھی نہیں، لیکن لوگوں نے مجھے اس جگہ کا حال بیان کیا ہے۔ اس نے کہا، آپ اس جگہ کے بارے میں اتنا پوچھ رہے ہیں، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا، اس جگہ اللہ کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کی قبر ہے۔ ناظرین محترم، قصہ ہود علیہ السلام سے کچھ باتیں ہیں جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 سرکشی اور تکبر سے بچنا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روگردانی اور سرکشی کرنے والوں کا انجام ہمیشہ برا ہوا ہے۔ نمبر 2 آخرت کو یاد رکھنا۔ جیسے قوم عاد نے اللہ کو اور روز آخرت کو بھلا دیا تھا اور زمین میں اپنے بڑے بڑے گھروں میں ایسے بستے تھے جیسے کبھی ان کو موت نہیں آنی، آج ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ہم دنیا کی رنگینیوں میں اور ظاہری شان و شوکت میں اس قدر گم ہو گئے ہیں کہ اپنی اصل منزل کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اور نمبر 3 کہ بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ بھلے ہم دنیا میں کتنی ہی ترقی کر لیں یا پھر کتنے بھی بڑی آدمی بن جائیں، ہم ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ لہٰذا خود کو بڑا سمجھنا یا یہ سوچنا کہ ہمارے پاس ہر چیز کا علم اور اختیار ہے، صرف اور صرف اپنے رب سے روگردانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام فتنوں سے بچتے ہوئے صحیح دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔